میں دباؤ میں فیصلے نہیں کروں گا، اس کا حلف لیا ہوا ہے. وہ کس کس کے دباؤ میں آتا ہے سب کو پتہ ہے. افسوس سے نہیں آنا چاہیے ان کو. الیکشن ایکٹ 2017 جو اس کے لیے کتاب ہے یہ ہے، اس کتاب کے دباؤ میں آیا وہ. یہ کتاب ساری جماعتوں نے مل کے بنائی ہے اسلام آباد میں. اس میں پی ٹی آئی بھی ہے، اس میں پی ایم ایل این بھی ہے، پی 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 بھی ہے، نیشنلسٹ بھی ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ہیں. سب نے مل کے متفقہ ایکٹ ہے پاکستان کا. اس کے دباؤ میں آیا وہ. جو اس میں لکھا ہے وہ کرے، جو اس میں نہیں لکھا ہے وہ نہ کرے. شاخوں کی بات دیکھیں یہ چلتا رہے گا. یہ جان بوجھ کے جو سلسلے کیے جا رہے ہیں، اور بہت سے دوستوں نے انکار کیا ہے، بہت سے دوستوں نے. چونکہ میں نے کہا نا اس جماعت کو 24 حلقوں میں 24 کینڈیڈیٹ چاہیے. یہ ساری نئی پارٹی ہے. یہ ان کے وہ ورکر کدھر ہیں؟ میں نے تو تسلیم کیا 2015 کے الیکشن میں ہم نے 4 حلقوں میں ٹکٹ ایسے لوگوں کو دیے تھے جو 2009 سے ہمارے ساتھ تھے. باقی تو سارے ہمارے پرانے ورکر تھے. آج اس پارٹی میں پتہ چلے گا، کل ٹکٹ دیتے ہیں اس پہ کتنے لوگ ان کے 5 سال پرانے ہیں، 4 سال پرانے ہیں. سر یہ بھی ہوگا کہ انڈے کے مطلب ابھی جو آپ کی پارٹی سے گئے ہیں آپ کو کہا کہ ان کو نہیں لائیں گے، اس کے علاوہ انڈے الیکشن میں کسی کو واپس لانا ہے. اس کو فون پہ ہم نے ریکویسٹ کی یار یہ گاڑی اس نے بھیج دی. یہاں جج گاڑی لے کے گئے ہیں، بیوروکریٹس کے گھروں میں گاڑیاں یہاں سے لاپتہ ہیں. کسی صحافی کو جرأت نہیں ہوئی، کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ لکھے. ایف آر ایف کی گاڑی ایک جسٹس صاحب جن سے جو مجھے نائل کر رہا تھا وہ لے کے گیا نہیں. گاڑی فارسٹ کی گاڑیاں مختلف جگہوں میں پڑی ہیں. ہم چونکہ سیاستدان ہیں، ہم مندر کا گھنٹہ ہے، صبح شام ہمیں بجایا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے خود فیصلہ کیا ہمیں بجاؤ. ٹھیک ہے، ہم اس فیلڈ میں آئے. اب آپ دیکھیں میرے پاس جو ہے کیبنٹ کا فیصلہ آیا، کابینہ نے فیصلہ کیا ہماری کیبنٹ کا کہ ہم 6 مہینے 8 مہینے کے لیے گاڑی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک جائے گی. وہ ہوا یہ کہ ایک فارسٹ کی گاڑی لائیں گے، وہ لا کے مجھے دے دی گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. 24 تاریخ کو میرے پاس ایک گاڑی آئی جس دن میں رخصت ہوا وہاں سے. اور مجھے معلوم نہیں ہمارے سٹاف سے غلطی ہوئی، کس سے ہونا یہ چاہیے تھے وہ گاڑی جی اے ڈی کی جو ہے پول میں جانی چاہیے تھی، وہاں سے میرے پاس آنی چاہیے. ڈائریکٹ آئی، کاغذ برآمد نہیں ہوئے. میں اسلام آباد کے انفارچونیٹلی اس فارچونر میں حادثے کا شکار ہوا، الحمدللہ میں پھنس گیا. وہ خبر آئی، لوگوں نے خبریں لگائی کہ 1 سال سے لاپتہ گاڑی جو سی ایم سے دریافت ہو گئی. یار میں 1 ہفتے بعد اسلام آباد گیا ہوں، 24 تاریخ کو گاڑی میرے پاس آئی ہے. وہ اس طرح سیکٹری ذمہ دار ہے اگر وہ گاڑی لاپتہ تھی. فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں تھی، منسٹر کے پاس گاڑی تھی، اس نے مجھے دے دی تھی سیکٹری فارسٹ. اور اب یہی طے ہوا کہ اس کابینہ سے میں نے کہا تھا کہ یار آپ کابینہ کے فیصلے ہوئے، اگر میں اس کو انڈو کر دیتا ہوں، یہ واپس کر دیتا ہوں، تو باقی فیصلے جو ہوئے ہیں وہ کون مانے گا؟ اس لیے وہ گاڑی میرے گھر میں کھڑی ہے. میں نے بلا کے یہ کہا کہ اگر آپ نے گاڑی واپس لینی ہے تو مجھے یہ یقین دلائیں کہ باقی فیصلوں پہ آپ عمل کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ یار کابینہ کا فیصلہ ہو عمل نہیں ہوا تو یہ کیسے ہوگا. اور دوسرا پھر ہم نے یہ گزارش کی کہ جناب آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، کیبنٹ سے ڈیسیژن کریں. کیئر ٹیکر کیبنٹ سے انڈو کروایا گیا بائی سرکولیشن. اتنی ایمرجنسی کہ بائی سرکولیشن وہ انہوں نے بائی سرکولیشن سارے منسٹروں سے لیا یا پتہ نہیں کتنوں سے لیا ہے. وہ جی یہ گاڑی سی ایم صاحب سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی کل آ کے لے جاؤ گاڑی. ٹھیک ہے. اب اس میں کیئر ٹیکر کیبنٹ کے فیصلے بھی مانتا ہوں، قانوناً اس کو اختیار نہیں ہے کسی کے پاس پرویلیج کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے. لیکن ہم نے کہا یار ہمیں ایک گاڑی کے پیچھے سیاست نہیں کر سکتے، لے جاؤ گاڑی. وہ ہم ان کے حوالے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا ایک فیصلہ انہوں نے کیا ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے ساتھ، جو 1 سال سے ہم نے بڑی مشکل سے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو تیار کیا. ٹھیک ہے وہ ایم او یو کورونا کی وجہ سے نہیں ہوا، اصولاً یہ نہیں کر سکتے، یہ کر نہیں سکتے. پالیسی ڈیسیژن یہ نہیں کر سکتے، کروایا جا رہے ہیں وہ کام جو ہم سے نہیں کروایا جا سکتے تھے منتخب حکومت سے، وہ ان سے کروایا جا رہے ہیں. کہ 2 سال 2.5 سال ہو گئے ہیں جس کا چیئرمین ہے اپنا وزیر اعظم صاحب، اس جی بی کونسل کا اجلاس نہیں بلایا. کیوں؟ وہاں 2 بل پڑے ہیں. ایک ہائیڈرو بورڈ امینڈمنٹ کا بل پڑا جو ہمارے کونسل کے ممبران نے پیش کیا ہے. دوسرا 3 ارب روپے پڑے ہیں جو ہمارے کونسل کے ممبران کے ڈیولپمنٹ کے بقایا جات پے کرنے ہیں، کہیں وہ پے نہ کرنے پڑے. یہ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں. 2 سال سے اپر ہاؤس کا اجلاس نہیں بلایا گیا.
اب اس نے جناب مجھ سے پوچھا کیسے ایکسٹینڈ ہوگا. میں نے کہا جی بی کونسل کے تھرو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ وہ فیڈرل لا ایکسٹینڈ کرنے کے لیے وہ باڈی رکھی گئی ہے. انہوں نے کہا بلاتے نہیں بلایا نہیں بلایا. آخر میں جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ بھائی جو بھی لا ایکسٹینڈ کرو گے ہمارے تھرو کرو گے. سپریم کورٹ گئے, وہاں سپریم کورٹ نے ہمیں بلایا کہ فیڈرل پروونشل گورنمنٹ بتایا اس بارے میں. تو ہم اس میں 3 چیزیں اور ڈالنا چاہتے تھے, لیکن الیکشن ڈیلے ہوگا کہ ہم نے نہیں ڈالی. کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں لاسٹ خط لکھا کہ آپ کو یہ ضلعوں میں آپ جو امینڈمنٹ مانگ رہے ہیں 10 سے 14 کرنے کے لیے, وہ سپریم کورٹ میں آپ جائیں, ہم اس امینڈمنٹ کو نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم نے کہا جی یہ بھی کر دو. پھر اپوزیشن لیڈر اور چیف منسٹر بل کے یہاں گورنمنٹ بنے ہیں. ہم نے کہا یہ لا ایکسٹینڈ ہونا چاہیے بجائے کہ یہاں 3 گنڈے پور کا کیا کام ہے. تو اس طرح کے ہم نے مختلف اپنے ایشوز ڈالے تھے. جو CCI وغیرہ NFC وغیرہ میں ہمارے آبزرور سیشن کی نمائندگی ملی تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کاٹی تھی. اس کی کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی تھا جس میں چیف سیکرٹری کو پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر بنایا تھا, وہ انہوں نے وڈرا کیا تھا. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈالی تھی. تو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں اپنے تھرو اداروں کے یہ کہا کہ اگر آپ نے یہ پٹیشن صبح ڈال دی تو یہ الیکشن 1 سال تک ڈیلے ہو جائے گا. اس لیے کہ مشکل سے سپریم کورٹ کے یہ اجلاس ہو رہا ہے, اور اب اگر آپ کے یہ مدعا چلا جائے گا سپریم کورٹ سب کو نوٹس کرے گی اور اس کے بعد اگلی ڈیٹ دے گی, تو اب الیکشن لا ایکسٹینڈ نہیں ہوگا اور آپ تاخیر کے ذمہ دار ہوں گے. ہم نے اس وجہ سے وہ وڈرا کیا جس میں ہمارا پولیٹیکل انٹرسٹ تھا, جس میں ہماری پارٹی کا انٹرسٹ تھا, جس میں بہت ہمارا فائدہ ہونا تھا. ہم نے وہ وڈرا کر کے سمپل 2 لائنیں ہم نے اتفاق کیا کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کی استدعا کو قبول کریں, 2017 کو ایکسٹینڈ کریں. جی اب میں سن رہا ہوں بعض ہمارے سینئر بعض صحافی بھی کہتے ہیں یہ صوبائی حکومت کیا کرتی رہی ہے. جی نواز شریف کی ادھر گورنمنٹ تھی, اس وقت یہ کیا کرتے رہے. خدا کے لیے اگر آپ کا کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کوئی بندوبست نہیں ہو سکا ہے تو وہ ہم پہ غصہ نہ نکالیں, ادھر جا کے نکالیں جنہوں نے آپ کو خواب دکھائے تھے, جنہوں نے آپ کو جو ہے وہ چڑھایا ہوا تھا آسمان پہ ہر روز جو ہے وہ خبریں لینے کے لیے, ان سے جا کے بات کرو. اتنی تو صحافتی بددیانتی نہیں ہونی چاہیے. بھئی 2017 کا لا آیا ہے, وہ کل انہوں نے اچھا ڈیفینڈ کیا ایک شو میں منسٹر لا نے کہ بھئی پہلے وہ پریکٹس ہونا ہے. 2018 کے الیکشن میں وہ پریکٹس ہوا, اس کے بعد جو ہے وہ لا ہمارے پاس آنا تھا, اور ہم نے اس کے بعد ہر دم کوشش کی ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ وہ جو لا آیا اس لا کے تحت کس نے آواز اٹھائی, اس لا کے تحت کیا کیا گیا, کہا کسی نے کالم لکھا کہ بھئی تم پہلے لسٹیں بناؤ. اس وقت تو کہا گیا کہ صوبائی حکومت کے اختیارات چھینو, اس لا کے چھینے گئے, ہمارے ڈھول بجایا گیا ساروں نے مل کے, یہ بڑا اچھا ہو گیا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا. لہذا اب وہ جو ٹائم پہ الیکشن تھا نا وہ تو نہیں ہو سکا, جو 60 دن کے اندر تھا وہ نہیں ہو سکا. ہمیں معلوم ہے کہ یہ پری پلان الیکشن لا کو ڈیلے کیا گیا GB میں آنے سے, تاکہ کل کوئی جواز مل سکے الیکشن تاخیر کریں. PMLN کے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیں اور اس کے بعد اپنی بیڈ گورننس ڈال دیں, یا جو ہے وہ توڑ پھوڑ کریں, وہاں پارٹیوں کو جو ہے وہ ان کی شاکگوری کریں, ان کو نکال لیں, اور اس کے بعد پھر جو ہم اپنا الیکشن کریں. یہ ہمیں سمجھ تھی, اس وقت سے ہم چیخ رہے تھے. ہم نے پہلی APC میں بھی یہ کہا کہ الیکشن تاخیر کے ذمہ دار کا تعین کیا جائے. اگر چیف منسٹر GB اس وقت کا ذمہ دار ہے تو اس کو ٹانگو. اگر یہ چیف الیکشن کمشنر نے اگر اپنی حرکتوں سے نہیں کروایا تو اس کو ٹانگو. اگر وزیر اعظم نے نہیں کرایا تو اس کو ٹانگو. آؤ آگے بڑھاؤ, کوئی کمیشن بناؤ, کوئی بنایا آگے, کون ذمہ دار ہے. اب آگے جب انہوں نے ایک 2017 کا لا ہو گیا ہے, اس کے بعد انہوں نے ایک APC بلائی, بلا کے کہا جی ہم کٹ ٹو شارٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم سے پوچھا, ہماری APC کی میں ہماری نمائندگی کی منسٹر لا نے اور اورنگزیب صاحب نے اور جعفر اللہ صاحب, انہوں نے کہا کہ لا کے مطابق آپ کروائیں, اگر آپ کو جہاں کہیں اختیار حاصل ہے آپ اس اختیار کو استعمال کریں. پیٹیشن کی کاپی بھی ہم آپ کو دیتے ہیں. ہم نے اس میں ان کی شک کا بھی حوالہ دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو, الیکشن کمشنر صاحب کو بھی آسانی ہو کہ آپ نے جب ووٹر لسٹ کا کام شروع کرنا ہے تو وہ جا کے ختم ہونے تک آپ کو 50 سے 52 دن چاہیے. پھر الیکشن پروگرام دینا ہے آپ کو, اس میں بھی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. تو جو APC میں بات کی گئی تھی وہ الیکشن کمشنر صاحب نے خود یہ کہا کہ اگر میں اس قانون پہ اسٹرکٹلی فالو کروں, اس پروسیجر کو فالو کروں, تو یہ ڈیٹ آتی ہے 24 دسمبر. یہ APC جو لاسٹ ہوئی ہے اس میں ان کے اپنے الفاظ ہیں. اس میں ہمارا موقف جو ہمیں پارٹی کی طرف سے ہدایت دی گئی, میں اور جعفر اللہ صاحب جب گئے, ہم نے کہا اس قانون میں اگر آپ کو جو اختیار ہے وہ آپ استعمال کریں, الیکشن ہونے چاہیے. تو ان کے الفاظ, آپ کو تو آندھی یا طوفان کسی کو کہا, ہمیں کہا 10 گز برف بھی ہو تو میں الیکشن کراؤں گا.
استور کے وہاں پہ ممبران ڈاکٹر عباس صاحب تھے, مولانا سبی صاحب تھے, انہوں نے کہا جناب نومبر 5 کے بعد ہمارے ادھر ممکن ہی نہیں ہے الیکشن. بلتستان سے لوگ ہیں, انہوں نے بھی کہا ہمارے وہاں ممکن نہیں ہے. ایک بہانہ لیا جاتا ہے چیف کورٹ کے فیصلے کا, 13 نومبر کو وہ ڈیڈ لائن ختم ہوتی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے, ہم نے وہاں پر یہ سوال اٹھایا کہ کیا آپ ایکولنٹ ٹو ہائی کورٹ ہیں اس قانون کے مطابق, آپ اختیار استعمال کرتے ہیں. آپ نے 18 اگست کا پہلے پروگرام دیا, 17 کو پیٹیشن ہوتی ہے, آپ نے شیڈول اسی وقت رات کو 10 بجے سسپینڈ کیا. اگر آپ کی تیاری تھی یہ قانون کے مطابق تو آپ اپیلیٹ کورٹ چلے جاتے, الیکشن کمیشن جا کر کہتا جی میں اس فیصلے سے وہ ایگری نہیں کرتا ہوں, لیکن آپ نہیں گئے کیونکہ آپ کی تیاری نہیں تھی. تو ہماری گزارش پارٹی کا موقف جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کلیئر ہے, اس قانون میں جو اختیار دیا گیا ہے, جو پروسیجر دیا گیا ہے, ایک بھی ووٹر جناب, ایک آئین پاکستان یہ کہتا ہے سنگل ووٹر, ہم پارٹیز کو چھوڑیں, امیدواروں کو بھی چھوڑیں, اگر ایک ووٹر بھی اٹھ کر یہ کہے کہ جناب اس قانون میں مجھے یہ اختیار آئین اور قانون نے دیا تھا, مجھے اپنے اس اختیار کو استعمال کرنے سے آپ کے اس نوٹیفیکیشن نے پابندی لگا دی ہے, تو پورے کا پورا سسٹم سبوتاژ ہو جائے گا. پھر الیکشن کمیشن کہے گا جی وہ پارٹیز کی غلطی تھی, انہوں نے پی سی میں کہا تھا, پی سی کا کوئی فیصلہ ان کے اوپر حاوی نہیں ہے. اور یہ جو قوانین ہیں اس دن ہم نے واضح طور پہ ان کو کہا کہ اکتوبر میں ہم نے وفاقی حکومت کو سمری بھجوایا 2019 اکتوبر میں, اور کہا کہ فی الفور اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اسلام آباد اس وقت چیف منسٹر صاحب تھے, خود آئے, جی بی ہاؤس میں الیکشن کمشنر صاحب یہ خود چلے گئے کشمیر افیئرس, پرائم منسٹر تک کہا کہ جلد از جلد اس کو کریں, موسمی معاملات ہوتے ہیں, 4 مہینے پہلے تیاری ہونی چاہیے تھی. اب یہ جو شارٹ کٹس لیے جا رہے ہیں, میں ابھی اپنا پریزیڈنٹ صاحب کو بلکہ ہم نے کل یہی بتایا, میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا حلقہ 2 سے, میں 4 دفعہ ووٹ پول کر چکا ہوں. میرا عارضی اور مستقل پتہ وحدت کالونی جوٹیال لکھا ہے. میرے گھر میں میرے کو تقریباً 7 یا 8 جو ہے نا فیملی ممبرز ہیں, ایک کا کھومر میں, میرا اپنا کھومر میں آیا ہوا ہے. حالانکہ میں 4 دفعہ پبلک اسکول چوک میں ایجوکیشن کالج میں پولنگ اسٹیشن میں ووٹ پول کر چکا ہوں, لیکن اب میرا کھومر میں ہے, گھر والوں کا سامی محلہ میں ہے, ایک کا سکوار میں ہے. دیکھیں یہ ہم ابھی جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا یہ ہوتے ہیں انجینئرنگ, اسے کہتے ہیں انجینئرنگ کرنا. اگر آپ جو سینسس بلاک کی بات کر رہے ہیں, آپ نے نادرا کی ٹیم رکھی ہوئی ہے, میرا آئی ڈی کارڈ آج تو نہیں بنا, میری عمر اس ٹائم 40 سال, مجھے آج تک میں 4-5 دفعہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کر چکا ہوں, مجھے پتہ ہے, میں بڑا مطمئن تھا. کل جب میں نے چیک کیا تو وہ پورا یہ انجینئرنگ کی طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو جی بی کا جو ووٹ کا اپنا اختیار رکھتا ہے, جو قانون دیتا ہے, اس کو 30 دن قانون نے ایسے نہیں دیے ہیں. فیڈرل لیجسلیٹرز, قومی اسمبلی یا سینٹ ایسے نہیں بیٹھا ہوا. آپ اس میں دیکھیں جناب, ہم جو موقف جو تھا جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا وہ یہ ہے, اس کی ذمہ داری آج آ کے آخر میں پھر الیکشن کمیشن کے اوپر آئے گی. وفاقی حکومت کا سبجیکٹ ہے, وفاقی حکومت کا تعینات کردہ بندہ ہے, اور وفاقی حکومت کا قانون ہے.